محبت میں کھانا کھلا رہے تو اس میں بری بات کیا ہے رے بھائی؟ نہیں ثابت ہی نہیں ہے بولے. تو میں بولا تو اچھا سمجھائے تو لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھتا تیرے کو تیرے حساب سے سمجھانا پڑتا. کیا ہوا ایک داماد کے گھر کو اس کے سسرے آئے, ایک 2 دن رہوں گا بول کے, سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے بیچارے داماد کو بیٹی کا نہیں رہوں گا بچوں کو دیکھوں گا بول کے آئے. جیسے ہی سسرے آئے انہیں بہت خوش ہوا. داماد اماں میرے سسرے میرے گھر کو آ گئے, اللہ آئی بہت مزے لے رہے ہیں, بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا. بولے میرے سسرے آ گئے میرے گھر کو, اتنی اچھی بیٹی دی ہے میرے کو, پکا پکا کے کھلا رہی ہے اتنی اچھی. آئے بولے مانگا 2 لاکھ 5 لاکھ دیے سو والے آ گئے. بولا بغیر مانگے کے گاڑی دیے کپڑے دیے سب دیے بیچارے آئے. آتے کہ بیٹھا بات کرا. بولے چاسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. سسرے بولے کبھی نہیں سے اتنا چوپ پکار رہا محبت کرتا ہوں محبت کا, کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ بس ایک خواہش ہے, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت کا تقاضا ہے 2 روزے رکھ لیں گے. بولا آپ بھی 2 روزوں کی نیت کر لو, میں بھی 2 روزوں کی نیت کرتا ہوں کیونکہ محبت کی دلیل ہے روزے رکھنا. سسرے بولا آئے میں شوگر پیشنٹ رہے سو فرض روزے نہیں رہا, انہیں 2 روزے رکھو. بولے مارنے کی چکر میں دکھ رہا میرے کوئی نہیں. بولے سسر جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جی 2 روزے رکھو. انہوں نے بولے اماں معاف کر دے میری بیٹی, میں کانکی لا کے ڈال دیا تیرے کو, اس کو محبت ہے تو میرے کو روزے رکھو بول رہا. محبت کا روزوں سے کیا تعلق ہے اماں؟ محبت ہے تو پکاؤ کھلاؤ, روزے رکھو کیا ہے یہ؟ سسرا بولا اماں معاف کر, انہیں سو گئے بعد میں نکلتا ہوں گھر سے بول کے نکل کے چل دیا سسرا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, محبت ہے تو روزے رکھنے سے محبت کا ثبوت نہیں ہے. محبت شان اہل بیت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید احمد نقشبندی صاحب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سبحان اللہ. کیا کریں گے وہاں بولو؟ آج تک ایسی حدیث آپ زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. یہ اہل بیت کا صدقہ ہے, جہاں سو پریشان رہیں گے وہاں بھی عاشقاں کھاتے رہیں گے پسینے میں ڈوب. بے شک ہم لوگ پورا پسینہ یا غلامی میں نکال لیے سو ہے. بے شک سبحان اللہ. اہل بیت کا مقام ہے میرے بھائی, ہم لوگوں کا کام ہے. بے شک ہم لوگ یہاں بھی کھانے کچھ پیدا ہوئے, محشر میں بھی کھائیں گے اور خدا کی قسم خبر میں بھی کھائیں گے. ہم لوگ بے شک بے شک کیا کریں گے بولو؟ خبر میں بھی کھائیں گے, محشر میں بھی کھائیں گے, جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی کھائیں گے. بے شک کوئی انکار نہیں کر سکتا. خبر میں بھی کھانے کا ذکر بھی, اللہ کو بھی کیا شان ہے. دیکھو خبر میں کھانے کا ذکر بھی آیا تو اللہ کیا کرا, اس کو بھی شہیدوں سے جوڑ کے رکھا تاکہ شہید کی محبت میں تو مر جا, شہید کے صدقے تے کو بھی کھلاتا ہوں. بولے ایسا ہے مسئلہ. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں شہدائے کربلا, میں خلاصہ کر رہا ہوں, تفسیر بیان کر رہا ہوں, ترجمہ وہ نہیں ہے. کہیں کل پوچھیں گا شہدائے کربلا کا ہے قرآن میں, آج چپ, دیکھو کیا معلوم ہے. جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ وہ اللہ کے پاس زندہ. عند ربہم یرزقون, ان کی رب کی بارگاہ سے ان کے لیے رزق بھی پہنچتا ہے. بے شک بے شک. اور سیدوں کی شان ہے پورا نہیں کھاتے. جتنا کھانا دوسروں کو کھلاتے نا, خدا کی قسم جتنا سیدوں نے کھلایا نا اس کائنات میں اتنا کھانا کسی نے نہیں کھلایا. تو سیدوں کی شانیں پورا نہیں کھاتے ہیں, بلکہ وہ بس یوں چھک لیتے, باقی کا دوسری خبروں میں باڑ دیتے پورا عاشقوں کو.
پیارے بزرگ اور دوستو، لوگ مسائل کو سمجھے نہیں ہے. خبروں میں بھی کھانا ہے، حیات میں تو ہے ہی اپنے پاس، اور اللہ کا بھی کیا قانون ہے. دیکھو اگر پورے اولیاء اللہ کو، پورے نبیوں کو صرف 12ویں کے مہینے میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ ایک ہی مہینہ کھاتے تھے. کیا بھائی؟ مگر اللہ والا نہیں 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 ایسا کیسا؟ 12ویں میں نبی کو بھیجتا تو 12ویں میں کھاتے رہو، پھر 11ویں میں ان کے بیٹے کو بھیجتا غوث اعظم کو، 11ویں میں کھاتے رہو، پھر اس کے بعد رجب میں غریب نواز کو بھیجتا، بولے رجب میں بھی کھاتے رہو، پھر اس کے بعد جو ہے شعبان آتی، شعبان آئی تو بولتا پورے مرحومین کی فاتحہ، لیلۃ البرات ہے فاتحہ پڑھو نو جنت میں بھیجتا ہوں. بولے اچھا پکاؤ کھلاؤ ثواب بھیجو نو جنت میں بھیج رہا ہوں، مرحومین کی فاتحہ. پھر پیارے بزرگوں رمضان آیا تو افطار، پھر وہاں سے ہٹے بازو نکلے نہیں بقرعید. ابھی بقرعید ختم نہیں ہوئی، لوگوں کے فریجوں میں گوشت رکھا ہوا ہے، محرم آ گیا. اللہ بندے تو کھا، میں دیا ہوں تے بھیجوں کھانے کا. اچھا میں ایک بات پوچھوں، جماعت والے بولے یہ سنیا بس کھانے کو نا، یہ ادانوں کو بولے خالی کھانے کو نا بولے. تو بولا تو کیا کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں. بولا نماز پڑھتا ہوں. تو میں بولا ہم نماز بھی پڑھتے کھانا بھی کھاتے، تو خالی نماز پڑھتا نا؟ بولے بے شک خالی نماز پڑھتا ہوں میں. تو میں بولا اب تو سچا ہے اچھا ہے یا میں اچھا ہوں، غور کریں گے. دنیا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، درگاہ کو گیا ہوں، درگاہ کو گئے تو بھی خاموش نہیں جا رہا ہوں، نخل کھا رہا ہوں، پھول کھا رہا ہوں. حج کو گئے تو بھی خاموش نہیں ہے، وہاں پہ زمزم پی رہا ہوں. ہمارے پاس سسٹم ہی پورا کھانا پینا یہی چاہیے. اور پھر کیسا پیو بول رہے ہیں سرکار؟ زمزم ایسا پیو، اتنا سیر آموز ہو کے پیو، اتنا سیر آموز ہو کے پیو کہ تمہیں محسوس ہو جائے کہ تم نے حد سے زیادہ پی لیا ہے. اتنا پیو بول رہے ہیں سرکار، اتنا پیو بول رہے ہیں سرکار پانی زمزم کا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، کھانا پینا بس ہر جگہ ہے. ہم لوگ گئے وہاں حج کو گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں، درگاہوں گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں، عرسوں میں گئے وہاں بھی کھا رہے ہیں، جلسوں میں یہاں بھی کھا رہے ہیں، ہر جگہ کھا رہے ہیں. اب میں بولا غور کریں گے، تو اچھا ہے میں اچھا، اور تو کہیں بھی نہ کھا رہا. جماعت میں جاتے کھکر رہا، کھرچن کی بگونے کی کھر 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 آواز ہے، کیا ہوا؟ بولے ہو گیا. اندازہ نہیں ہے تمہارے کو، تم پہلی بار عائشہ جماعت میں 12 آدمی کا پکانا تھا، تم 6 کا ہی پکا دیے. بول رہا تیری خدمت میں خالی بگونے کھرچنا اور ہماری خدمت میں بریانیاں. تو بول رہا میں نماز پڑھ دوں، میں بول رہا ہوں میں کھاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. دونوں میں اچھے کون ہیں؟ چل مرنے کے بعد تو کہاں جاتا؟ بولے میں تو جنت میں ہی جاتا ہوں. بولا انہیں 40 دن چپیچ لگایا ہوں، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو، کاروبار کو، تجارت کو پورا نوکروں کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے ہوں. میں نے گیا جنت میں تو کون جاتے ہیں؟ بولا چل تو جنت میں بھی آ جا، میں بھی پہنچ جاتا ہوں امام حسین کا دامن پکڑ کے. تو 40 دن کی جماعت کو لے کے آ، میں نبی کے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. تو تیری جماعت کے امیر صاحب کو لے کے آ، میں بغداد والے غوث اعظم کو لے کے آتا ہوں. کیا بات. اللہ اکبر. تو دلی کے مرکز پہ بیٹھے ہوئے پیدل مسافروں کو لے گیا، میں دلی کے شاہ سوار نظام الدین اولیاء کو لے کے آتا ہوں. جنت میں تو بھی پہنچ، میں بھی پہنچتا ہوں. بہت بڑا نکتہ بول رہا ہوں، کوئی جماعت میں نہیں جائیں گا سننے کے بعد. تو بھی آ جنت میں بھی آتا ہوں. مگر تو آیا تو جنت میں کیا کرتا؟ نماز یہاں پڑھا تھا، وہاں بھی پڑھنا ہے. مگر کون سی مسجد میں پڑھتا؟ مسجد کا نام بول. جنت میں مسجد نہیں ہے، پوائنٹ نوٹ کرو. جنت میں مسجد، جنت خود خدا خانہ ہے. اچھا پڑھا تو فجر کی پڑھتا یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی؟ وہاں سورج نکلتا نہ ڈوبتا. کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ بول. جمعہ کب ہے؟ وہاں دن بدلتا ہی نہیں کہتے. تو وہاں کون سی نماز پڑھنے والا ہے؟ سورج ہے نہیں گہن لگنے کے واسطے.
चांद है नहीं गहन लगने, ना नमाज कुसूफ ना खुसूफ, वहाँ सलातुल हाजत भी नहीं चलती, तहज्जुद भी नहीं है, वहाँ सलातु तौबा का तो सिस्टम ही नहीं है, वहाँ गुनाह नहीं तो तौबा कैसी। बेशक बेशक। तू जन्नत में कौन सी नमाज पढ़ता बता। मेरे को पूछ, मैं क्या करता हूं, तू सोच, मेरा जवाब भी सुन। खुदा की कसम, मैं मदीना जन्नत में पहुंचा, इमाम हुसैन का दामन थाम के पहुंचा, गौसे आजम का दामन थाम के पहुंचा, गौसे आजम ले जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में डाल देंगे, नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जामे इश्क व मोहब्बत पीता रहूंगा, नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जन्नत की नेमतों को खाता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान तू अल्लाह। जन्नत की किसी मस्जिद का नाम तो नहीं बता सकता, ना वहां मस्जिद है ना मदरसा है, मगर मेरे को पूछ, वहां सेब भी है, अंगूर भी है, जाम भी है, आम भी है, अचार भी है, कहते जन्नत में। हमारे हैदराबाद में एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, बहरुल उलूम, अरब के लोग आकर उनकी बारगाह में पढ़ते थे, उन्होंने जन्नत की किस्में कहकर एक किताब लिखी, उसमें हजरत फरमा रहे हैं जन्नत में अचार भी दिया जाएगा, बल्कि लिखे जन्नत में हलीम भी मिलेंगी। आइटम मैं बोलूंगा तो ख्वाहिश पैदा हो जाएंगी, जल्दी चले जाएंगे आप लोग। किधर के बातें करते रहे तुम लोग, क्या रे। पूछो मौलाना कहीं को पी रहे यहाँ पी पी के प्रैक्टिस कर रहे, वहां जाके उनके हाथों से पीना है, बल्कि बात समझ में आई। आदमी कुछ भी एक बड़ा काम करा तो उसकी पहले रिहर्सल करता, प्रैक्टिस करता, घर में प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस कर करके जाता। बाद में एक बच्चा तरावी सुनाने वाला रमजान में, तो रजब से प्रैक्टिस शुरू करता, रमजान में जब जाके मुसल्ले पे खड़ता, एक दिन की तरावी सुनाने के वास्ते 60 दिन प्रैक्टिस करके आया उन्हें। वहां भी जाके नबी के हाथों से हौजे कौसर का जाम पीना है, कौसर और सलसबील के प्याले पीना है, नबी के हाथों से नेमते खुदावंदी खाना है। तो इसलिए गुलाम क्या कर रहा है, यहां से प्रैक्टिस कर रहा है। कभी नबी की फातिहा खा के प्रैक्टिस करता है, कभी गौसे आजम की फातिहा का खाना खा के प्रैक्टिस करता है, कभी इमाम हुसैन की मोहब्बत में दूध का शरबत पी के प्रैक्टिस कर रहा है। अल्लाह बोले तू बहुत प्रैक्टिस करके आई था। ये वही मीठा दूध है जो दुनिया में दूसरों को पिलाता था, आज खुदा अपनी रहमत से तुझे पिला रहा है। ये मोहब्बत है, क्या है बोलिए, मोहब्बत है। अब इन्हें क्या बोलता मुल साहब, मोहब्बत है तो आप लोग ये शरबता, रोटा, ये कुंडे, ये बिरयानियां, ये शिरखुर में कई को बोल साहब। मैं बोला फिर क्या करना, रोजा रखो जी मुल साहब, नमाज पढ़ो, उनको सवाब पहुंचाओ। अला ओफो, बहुत तैयार होके आया भाई तू। देखो मेरे भाई, गौर करने वाली बात है। पढ़ो बोले सो 5 इंच नहीं पढ़ रहा इन्हें, अब उन्हें नफिल पढ़ता। रमजान में 1 कुरान पढ़ रहे भाई बोले तो वो 1 कुरान नहीं पढ़ा सो वाला ईसाले सवाब के वास्ते 2 कुरान पढ़ता। जो अपने वास्ते नहीं पढ़ लिया उन्हें ईसाले सवाब को पढ़ता। तो हमारे बुजुर्गां भी बड़ी हिकमत वाले थे, उनको मालूम था ये क़यामत के करीब कौम इतनी दिन से दूर जा रही है। बोले ये पहले मस्जिदा खाली हो गए, इबादत से दूर हो गए, रहने के रोजे 30 रोजे है, अल्लाह 1 महीना रखो, बोला वो 1 महीने के रोजे नहीं रख रहे इन लोग। तो इसलिए बुजुर्गां ने दिन क्या करे, सोचे, बहुत बड़ी हिकमत बनाए कि अब इनको औलिया अल्लाह से जोड़ के रखना है। इन्हें रोजे छोड़ दिया और सिर्फ ईसाले सवाब ही रखा गया तो इन्हें बुजुर्गों से दूर हो जाएगा। नमाज जोड़ दिया तो बुजुर्गों से दूर हो जाएगा। तो बोले अब इसको जोड़ के रखना है। हिदायत मिली 100 दिन नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मगर बुजुर्गों से जोड़ के रखने का तरीका क्या है। बोले आसान काम है, घर में कुछ भी पका लो, पका के उस पे बुजुर्गान ने दिन के नाम पे फातिहा पढ़ के खुद भी खा ले, बच्चों को खिला, मोहल्ले वालों को खिला, ये तेरा कनेक्शन गौस और ख्वाजा से जुड़ के रहेगा। बोले ये बुजुर्गों की हिकमत है। क्या है भाई, जरा बोलिए, हिकमत है क्या है, जरा बोलो। तो अभी ने बोला रोजा रखो, अरे रहे सो रोजे नहीं रहा रे भाई उन्हें, फिर अब तू ये मुहर्रम के रहो बोले तो रहता।
مگر اور ایک چیز کیا ہے, صرف روزہ رکھو جو ضد ہے نا, یہ ضد حقیقت میں کیا ہے, بزرگوں سے توڑنے کی ضد ہے. بے شک. اللہ اور اس کے رسول سے توڑنے کی ضد ہے یہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب میں بولا میاں آپ اگر محبت میں کھانا کھلا رہے تو اس میں بری بات کیا ہے رے بھائی؟ نہیں ثابت ہی نہیں ہے بولے. تو بولا تو اچھا سمجھائے تو لاکھ سمجھاؤ, نہیں سمجھتا تیرے کو تیرے حساب سے سمجھانا پڑتا. کیا ہوا, ایک داماد کے گھر کو اس کے سسرے آئے, 1-2 دن رہوں گا بول کے, سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کر کے بیچارے داماد کو بیٹی کنے رہوں گا, بچوں کو دیکھوں گا بول کے آئے. جیسے ہی سسرے آئے انہیں بہت خوش ہوا. داماد اماں میرے سسرے میرے گھر کو آ گئے, اللہ آئی بہت مزے لے رہے ہیں. بہت خوش ہوا بولے میرے سسرے آ گئے میرے گھر کو, اتنی اچھی بیٹی دی ہے میرے کو, پکا کے کھلا رہی ہے. آئے بولے مانگا 2 لاکھ 5 لاکھ دیے سو والے آ گئے. بولا بغیر مانگے کے گاڑی دیے, کپڑے دیے, سب دیے. بیچارے آئے, آتی کہ بیٹھا بات کرا. بولے جسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتا ہوں. سسرے بولے کبھی نہیں سے اتنا چوپ پکار رہا, محبت کرتا ہوں, محبت کا کیا مسئلہ کیا ہے یہ؟ بس ایک خواہش ہے, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور محبت کا تقاضا ہے 2 روزے رکھ لیں گے. بولا آپ بھی 2 روزوں کی نیت کر لو, میں بھی 2 روزوں کی نیت کرتا ہوں, کیونکہ محبت کی دلیل ہے روزے رکھنا. سسرے بولا آئے میں شوگر پیشنٹ رہے سو فرض روزے نہیں رہا, انہیں 2 روزے رکھو. بولے مارنے کی چکر میں دکھ رہا میرے کوئی نہیں. بولے سسور جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جی, 2 روزے رکھو. انہوں نے بولے اماں معاف کر دے میری بیٹی, میں کانکی لا کے ڈال دیا تیرے کو, اس کو محبت ہے تو میرے کو روزے رکھو بول رہا. محبت کا روزوں سے کیا تعلق ہے اماں؟ محبت ہے تو پکاؤ کھلاؤ, روزے رکھو کیا ہے یہ؟ سسرا بولا اماں معاف کر, انہیں سو گئے بعد میں نکلتا ہوں گھر سے بول کے نکل کے چل دیا سسرا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, محبت ہے تو روزے رکھنے سے محبت کا ثبوت نہیں ہے. محبت کا ثبوت کب بنتا؟ اب سسرے کیا کرے, 2 دن رہتا ہوں بول کے آئے تو ابھی نے پوچھا کیا جی تمہارے ابا آگے کیا کروں؟ جاؤ جی چکن لے کے آؤ. گیا مارکیٹ کو, بہترین 2 کلو چکن لایا, پکا کے کر کے کھلائے. ڈکار لے کے سسرے بیٹھے ہوئے, ساسو ماں کا فون آیا, کیا جی خیریت؟ کیا داماد ملا بیگم, اتنا محبت والا تو دیکھا نہیں میں اب تک. اجی کیسا معلوم تھا اتنی محبت؟ آئے جب سے کھلا رہا بیگم. یہ جو کھلانا ہے نا, یہ کھلانا محبت کی دلیل ہے. کیا ہے بھائی ذرا بولیے, ذرا زور سے بولیے. جن سے محبت ہوتی ہے ان کے نام پر بھی کھلایا جاتا ہے, ان کے غلاموں کو بھی کھلایا جاتا ہے. ہمارے کو حسین سے محبت ہے اس لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں, نبی سے محبت ہے اس لیے میلاد میں کھانا کھلا رہے ہیں, غوث اعظم سے محبت ہے اس لیے 11ویں میں کھلا رہے ہیں. تو یاد رکھو دوستو, یہ کھلانا محبت کی نشانی ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے وہی آدمی کھانا کھلاتا ہے, اور جس کو محبت ہوتی ہے انہیں کھاتا ہے. اب اس کو محبت نہیں ہے, کھاؤ, کہاں ہے ارے کہاں ہے کہ رے بھائی کھانا ہے رے بھائی, کھا. اس کو ایک قرآن میں ڈھونڈ رہا نہیں بھائی, حق اور ایمان سے بولو. آپ 50 قسم کے کھانا کھا لے رہے میرے بھائی, نہ اس کو قرآن یاد آتی, نہ حدیث یاد آتی, نہ دین یاد آتا, نہ اللہ یاد آتا, نہ رسول. اپنے بچے کا ولیمہ ہوا تو 12 قسم کی مرغی بنایا, قرآن میں نہیں ڈھونڈا اتنا بنانا ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, صحابہ کرے کیا, نہیں پوچھا. اپنے بچے کا ولیمہ تھا, سب کو کھلا کے نکل گیا. جا کے لوگ جو ہے پوچھے کیا بات ہے میاں, اتنا کئی کو کھلایا؟ جواب دیا نہ میری بیٹے سے مجھ کو محبت ہے. ہم نے جواب دیا, رے نادان, تیرے بیٹے سے تجھ کو محبت ہو جائے تو تو 12 قسم کا کھانا کھلاتا ہے. ہم کو نبی اور اہل نبی سے محبت ہو گئی ہے, اس لیے ہم نے بھی کھانا کھلانے کا سسٹم بنا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور اس محبت اہل بیت کے صدقے جاؤ مسلمانوں. میں کسی مولوی کا نہیں, مدینے والے نبی کا کلام سنا رہا ہوں. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں, احبو
आली मोहम्मद यौमन, आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत। हुजूर कह रहे हैं, क्योंकि हुजूर को यह जमाने के बारे में आलिम गैब नबी जानते थे। क़यामत के करीब ऐसा ज़माना आएगा, लोग नमाज के नाम पर मेरी औलाद की मोहब्बत दिल से निकालेंगे, रोज़े के नाम पर लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, हसन और हुसैन की मोहब्बत दिल से निकालेंगे, हज के नाम पर लोगों को बुलाएंगे और मेरी और मेरे आल की मोहब्बत दिल से निकालेंगे। हुजूर जानते थे, नमाज नमाज नमाज, रोज़ा रोज़ा, ज़कात ज़कात, हट की रट लगाएंगे और नबी की मोहब्बत से लोगों को तोड़ देंगे। हुजूर ये बात जानते थे, इसलिए आलिम गैब नबी ने फरमाया, अहब्बु आली मोहम्मद यौमन, आले नबी से, आले मोहम्मद से एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादती सनतिन, एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, बेशक नबी ने कहा एक साल की इबादत से बेहतर है। आले नबी की मोहब्बत एक दिन की, एक साल की इबादत से बेहतर है। इतना ही नहीं फरमाया, आगे फरमाते हैं, वमन माता अलैहि दखलल जन्ना, और जो इसी मोहब्बत में मर गया वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, वो मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया। यह है आले नबी का मकाम। दोस्तों, आज लोगों ने आले नबी का मकाम नहीं समझा, आले नबी का पोजीशन नहीं समझा, आले नबी के रुतबों को नहीं समझे, जिसकी वजह से उम्मत आज परेशान हो रही है, जिसकी वजह से आज उम्मत के अंदर बहकावे, गुमराहियां, फितने, इंतशार, इख्तिलाफात, नए नए किस्म के अजाबात आज उम्मत में मुब्तला हो रहे हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आले नबी से मोहब्बत नहीं है तो जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, भाई एक बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं, जरा आप तवज्जो से सुने। थोड़ा सा बैठ जाना भाई, आपको जाना हो तो थोड़ा आप साइड से निकले, थोड़ा बैठ जाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करें, आज लोग सुन्नत दाढ़ी ले लिए, दाढ़ी छोड़ रहे हैं, पूछे क्या हुआ? सुन्नत है, सुन्नत। टोपी पहन रहे, क्यों? सुन्नत। मिसवाक रगड़ रहे हैं, घर से रगड़ लेते, निकल रहा मस्जिद को पहुंचे तक रगड़ रहा, क्या है भाई? सुन्नत। लोग जो टखनों के ऊपर पहने सुन्नत, आंखों में जबरदस्त सुरमा मार रहे हैं, क्या? सुन्नत। मैं पूछा, क्या खाली ये दाढ़ी छोड़ना, टोपी पहनना, सुरमा लगाना, खाली यही सुन्नत है? मिसवाक लेके, घस लेके लोगों के घरों को खटके मार मार के लोगों को बुलाना, खाली यही सुन्नत है? अरे नादान सुन, सिर्फ टोपी पहनना, सिर्फ सुरमा लगाना, मिसवाक करना ही सुन्नत नहीं है। बल्कि मुसलमानों, गौर से सुनो, हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ जब रसूल अल्लाह पर्दा फरमाए तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। कितने साल की थी? 5 साल की। जरा जोर से बोले। 5 साल। 5 साल की उम्र थी हजरत इमाम हुसैन की जब आका अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाए। जब हुजूर पर्दा फरमाए उस वक्त इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी। कितने साल की थी? 7 साल की थी। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, हुजूर की हयात तय्यबा के, जाहिरी हयात के 7 साल इमाम हसन को मिले, 5 साल इमाम हुसैन को मिले। मगर दोस्तों जरा गौर करो, जहां पर आपने सिर्फ लोगों को देखा, उन्होंने रसूल अल्लाह से सिर्फ मिसवाक लिया, सिर्फ टोपी लिया, सिर्फ सुरमा लिया, सिर्फ दाढ़ी लिया, सिर्फ टखनों से ऊपर पहचामा पहनना लिया। लेकिन नादानो, तुमने ये क्यों नहीं लिया कि अगर मिसवाक पर हुजूर की हदीसें मिलती है तो बमुश्किल 25-30 हदीसें मिलेंगी, टोपी पर हदीस मिलती है 40-50 हदीस मिलेगी, कोई टखने के ऊपर कपड़ा पहनना है 20-25 हदीस मिलेगी। लेकिन खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, हुसैन और हसन की अजमत पर हदीस का मुतालिया करो तो सिर्फ 5 साल का दौर हुसैन ने पाया, 7 साल दौर हसन ने पाया। मगर हदीस को देखो, सूरी हदीसों को जमा करो तो 10,000 से ज़ायद हदीस इमाम हसन और हुसैन की फजीलत पर मिलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बत अहले बैत अतहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हदीस की दुनिया से अगर हदीसों को जमा कर ले, लगभग 10,000 हदीसें इमाम हसनैन करीमैन की अजमत पर आपको मिल जाएंगी। बेशक। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जाहिल कौम ने अहले बैत के मकाम को नहीं समझा है।
ان کے رتبوں کو نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے آج ان کے نام پر اعتراض ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ قوم مسجدوں میں اہل بیت اطہار کے نام لگے ہوئے نکال رہی ہے۔ حضرت علی کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، سیدہ فاطمہ کا نام ہے مسجد سے نکال دیے، امام حسن کا نام ہے نکال دیے، امام حسین کا نام مسجد کو جا کے دیکھیں، ان کی تو دیوان خانہ دکھ رہا میرے بھائی۔ اہل سنت کی مسجدوں کو آپ دیکھیں، خدا کی قسم مسجد کو جاتے ہیں تو ایک طرف نام محمد دیکھتے ہیں تو سرکار سے تعلق جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف حضرت ابو بکر کا نام دیکھتے ہیں تو ذہن میں ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف امام حسین کا نام دیکھتے ہیں تو ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بھٹکے ہوئے انسان کو وہ نام اپنے آقاؤں کی یاد دلا رہے ہیں، مگر ان کی مسجدوں میں نہ نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ آل نبی کا نام نظر آ رہا ہے، نہ اصحاب نبی کا نام نظر آ رہا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ معزز سامعین کرام، اب ذرا غور کریں اس خالق کائنات کے کلام پر۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کلام اللہ کا ہے، مگر تذکرہ اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کی اہل بیت کی تعریف و عظمت قرآن میں بیان کرے، اور بندہ اگر مسجد میں لکھ لے تو اس میں شرک کی کیا بات ہے، بدعت کی کیا بات ہے، ناجائز کیا بات ہے، اس کے اندر حرام کیا چیز ہے، نعوذ باللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج کی اس جاہل قوم نے نبی اور نبی آل نبی کا مقام نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جبکہ خدا کی قسم اگر نبی کا آل نبی کا مقام سمجھنا ہو تو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، صدقے جائیں اس نماز کے جس میں مؤذن بلال ہوتے، مقتدی صحابہ ہوتے، امام نبی ہوتے۔ نماز نبی پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں حالت سجدہ میں ہیں۔ سرکار امام حسین چھوٹی عمر کے 2 سال 2.5 سال کے ہیں، صحابہ کی صفوں کو ایسے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار کے کندھے مبارکہ پر دونوں قیر رکھ کر بیٹھ گئے۔ آئے ہائے ہائے، قربان جائیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، ایک نقطہ کہتا ہوں، نماز نبی پڑھا رہے ہیں، عبادت خدا کی ہے، سجدہ نبی کا ہے، خیال حسین کا ہے، خیال۔ اور آقا علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت امام حسین کا ہونے کا خیال ہوا تو حضور نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اب آقا علیہ السلام کا سجدہ طویل ہوا، اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل کہ صحابہ اکرام گمان کرنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں نماز چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے۔ اللہ اکبر، اتنا طویل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسین کو سجدے میں اپنے کندھوں پر پائے، لیکن ہاتھ سے ہٹانا یا خود اٹھ جانا حضور نے گوارا نہیں کیا، جب تک حسین کندھے پر بیٹھے رہے، نبی حالت سجدہ میں رہے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی ہٹے، نبی سجدے سے سر اٹھائے، آقا علیہ السلام نے نماز کو مکمل کی، سلام پھیرا تو نبی پاک